رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان کو دائماً تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھے اور یاد کرے۔ کرنا اور رکھنا، کرنا یہ ہے کہ تلاوت کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اور رکھنا یہ ہے کہ ہم وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ جب بھی کوئی معاملات پیش آئیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً ادھر ادھر نہ جائے۔ یہ سب بات کی باتیں، ادھر ادھر جانا، ادھر متوجہ ہو جائے۔ کہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے سنت عطا فرمائی ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اصل میں اس کا راز یہ ہے، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والے اور مہربان ہیں۔ اس میں راز یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے مومن کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میں بالکل چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا جب تک اپنے مولا کا نام نہ لوں اور اس کو اپنے ساتھ نہ ملو۔ میں نہیں کچھ کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا ہر کام اللہ کے نام سے بنے گا۔ یہ ہے اس کا راز کہ ہمیں ہم وقت یاد کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر کام میں بسم اللہ پڑھو، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو بسم اللہ پڑھو۔ یعنی بس یہ اعلان کر دو کہ بھائی ہم نہیں، یہ جو کھانا سامنے آ گیا یہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنا، نہ 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 نہ، میں نہیں کر سکتا۔ یہ میرا اللہ مجھے طاقت دے گا تو کھاؤں گا اور یہ مجھے فائدہ دے گا۔ دیکھیے اب پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے اور پینا ہے، بس آپ نے چند جو ہے وہ انچ کا فاصلہ ہے، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، یہ فائدہ یہ میں لا ہی نہیں سکتا منہ تک، یہ پانی مجھے فائدہ دے ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مولا کا نام نہ لوں۔ یہ دیکھو، یہ ہے مولا کو یاد کرنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر موقع پر، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر جو دعا سکھائی ہے نا، اس کا راز بھی دراصل یہی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا عمل جو نیا ہوتا ہے اس میں اللہ کو یاد کر کے وہ کام کریں۔ آپ جاگ رہے ہیں، اب آپ نے سونا ہے، اب سونا ایک نیا کام ہوگا، اللہ کا نام لے کے سونا ہے۔ اب سو رہے ہیں، ایک کام ہے، اب نے اٹھنا ہے، یہ نیا کام ہے، اب آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہو، یہ ایک کام ہے، اب آپ نے گھر سے جب نکلنا ہے تو نیا کام پیش آ گیا، اب آپ نے بسم اللہ توکلت اللہ پڑھ کر نکلنا ہے۔ اب آپ نے گھر میں آنا ہے، اب آپ نے کھانا ہے، اب آپ بیٹھے ہو، اب آپ نے کھانا تھوڑی دیر بعد شروع کر رہے ہو تو آپ نے یہاں پر دعا پڑھنی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، اور پھر بسم اللہ کی سنت ہر کام میں، تو اگر غور کیا جائے تو ہمارا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، بیت الخلاء تک میں جانے میں کہا جا رہا ہے اللہ کا نام لو، نکلنے پر اللہ کا نام لو۔ بتائیے، اور کام تو ہے، بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کے جانا ہے، اور جب نکلنا ہے تو اللہ کا نام تم نے فوراً لینا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں دائماً اللہ کے ہاں ذاکر شمار ہوں تو فرمایا کہ ان چیزوں کا اہتمام کر لے، تو اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی 24 گھنٹے ذکر میں۔ تو پہلی چیز ذکر ہے، ذکر کا تسبیح بھی پھیرے، تلاوت کرے، اور ان چیزوں کا ہر موقع پر، ہر موڑ پر اللہ کا نام لے۔ کچھ نہ ہے تو بسم اللہ ہی پڑھ لے، تب بھی کام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ ہی پڑھ لے، پوری دعا یاد نہیں تو بسم اللہ ہی پڑھ لے، گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اب دعا یاد کر لینا لیکن بسم اللہ ہی پڑھ لے، اللہ کا نام لے۔ اور دوسری چیز فکر ہے، فکر
ایسی چیز کا فکر کرے جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت پیدا ہو، فکر کرے، اللہ کی قدرتوں پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کرے، کبھی اس کے لیے وقت دے، سوچے کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا یار، دیکھو کیا واہ، بات کھیت میں نکلے تو واہ اللہ دیکھو کیا کیا واہ 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 واہ، یہ کہ ہر وقت ہم اپنے غم میں پڑے رہتے ہیں، کبھی ہم اس پر سوچتے ہی نہیں اللہ نے اتنی، اور اللہ فرماتے ہیں یتفکرون، کہ میرے پیارے جو ذکر کرتے ہیں وہ فکر بھی کرتے ہیں، کس میں؟ فی خلق السماوات، زمین آسمان کے پیدا کرنے بھی فکر کرنا، ہمیں اپنی فکر 24 گھنٹے لگی، اب مجھے روٹی ملے گی، مجھے روٹی ملے گی، ایسی فکر اللہ پاک پر۔ ایک سال میں حج پر حاضری تھی تو ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے تھے، تو ہمارے ساتھ میاں والی کا کچھ حاجی بھی سے لفٹ میں اتر رہے تھے، اب وہ اسی وقت پہنچے تھے، اس کے بعد حاضری کے لیے جا رہے تھے روزہ اقدس میں، تو واپس میں وہ ان کا ایجنٹ نہیں ملا جس کے ذریعے حاجی آئے تھے، کمرے تو مل گئے، ایجنٹ نہیں ملا، اب یہ ٹکر کا ٹائم تھا، تو پوری لفٹ میں یہی بات کر رہے تھے، یار ٹکر تک کی بنسی، یہ ان کی لغت میں، یہ ٹکر تک کی بنسی یار، وہ ایجنٹ کتنے کت بن گیا، ٹکر تک کی بنسی، یہ سارا آپ ٹکر تک کی بن ٹکر، مجھے بہت غصہ ہے، میں نے کہا نالائق، کیا تم حج کرنے کے لیے آئے، ٹکر تک نہیں بنسی تو 5 ریال دس کھا لوی، تم جان نکل دی تیری، جا کہاں رہے ہو تم، ٹکر تک کی بنسی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مہمان ہو، ٹکر تک کی بنسی، عجیب بات ہے، ٹکر تک کی بنسی، استغفر اللہ، کتنی بار حاضری ہوتی، دل میں یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، بس اول تو اس تصور سے ہی مزہ آ جاتا ہے، اور پھر دسترخوانوں پر جو مزہ آتا ہے تو ساتھ جانے والوں کو پتہ ہے کیسے مزے آتے ہیں، کیا کیا کچھ کھلاتے ہیں، ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یار کون سی ڈش آ رہی ہے، کون سی کھا رہے ہیں، رسول اللہ کے مہمان، ٹکر تک کی بنسی، ٹکر تک کی بنسی ہے، یہ ہمیں اس فکر نے مار دیا، ہر وقت اپنے غم میں، اور میں نہیں، یتفکرون فی خلق السماوات، زمین آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں ہمارے پیارے، اللہ کیسی دنیا بنائی، کوئی موقع مل جائے قدرت دیکھنے کا تو فوراً ہو واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کچھ نہ تو تکلف نہیں کر لے، اللہ کو تکلفن بھی پتہ، حدیث شریف میں آتا ہے اگر رو نہ سکو رونے جیسا منہ بھی بنا لو گے تب اللہ رونے والوں میں شمار کر لیتے ہیں، تکلفن کر لے، عادت ڈال لے، اور تیسری چیز شکر کی عادت ڈالے، شکر کی، اللہ کے نعمتوں پر کثرت سے شکر کرے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ خود پر وما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، ایمان جیسی نعمت تمہیں ملی، اسلام جیسی نعمت ملی ہے، پیغمبر سلام جیسا محبوب پیغمبر تمہیں خاتم النبیین ملا ہے، صاحب معراج تم کو ملا ہے، اتنے بڑا پیغمبر تمہیں ملا ہے، اتنے علماء صلحاء قرآن، تمہیں صحت عافیت برادری بال بچے، فرمایا کہ یہ سب ہمارا فضل ہے، تمہارے کسی عمل کا دخل نہیں اس میں۔ مجمع میں کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے کہا تھا اللہ میاں مجھے حسد پیدا کرنا جب رسول اللہ آ جائیں، کہا کسی نے بولو ہم تو کب سے پیدا ہیں، روح اکٹھی پیدا ہو گئی تھی، یاد رکھو سب اکٹھی پیدا ہوئی روح، آج کی بات نہیں ہے، اکٹھی روحیں پیدا ہو گئی، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب دکھائی گئی آپ کو، یہ دیکھو یہ سارے آپ کے بچے ہیں، روح کے اعتبار سے ہم سب بڈھے ہیں، ہزاروں سال کروڑوں سال لاکھوں سال ہماری عمر ہے، بس دنیا میں جسم کے اعتبار سے ہماری عمریں تھوڑی ہیں، لیکن ہمیں چاہتے تو پہلے بھیج دیتے، لیکن ہمیں آخری پیغمبر ہم نے درخواست دی تھی نہیں، پھر اسلام دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، دین کی سمجھ عطا فرمائے، علماء کے ساتھ محبت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت شکر ہے، معصوم حسن من اللہ، ہر وقت شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے 3 کام دائماً کرے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے مشکل آ جائے تو پھر صبر کرے، وہ 4تھے نمبر پر ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر کرے گا، فکر کرے گا، شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تلخ حالات سے محفوظ رکھے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے جب وہ شکر کرتا ہے میں نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، مجھے اضافہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے آپ شکر کریں آپ کی نعمت میں اضافہ نہ ہو، لیکن چونکہ ہم شکر نہیں ادا کرتے نا، ہم اسی میں تھوڑی بہت جو کمی ہے اسی پر ہماری نظر ٹکی رہتی ہے، او یار سارا کچھ تو ٹھیک ہو گیا یار، کھانا تو سارا اچھا ملا ہے، کھیر نہیں لبھی یار، بس کھیر نہیں ملی، کھیر نہیں ملی، کھیر نہیں ملی، اور پہلے جو اللہ کچھ گڑم کر گئے ہیں
ان دن کوئی شکر نہیں ہے، اس کھیر سے خون کھیر آئے گی شکر ادا کرے گا. پٹھان مولوی صاحب کی طرح پٹھان وہ چائے کے شوقین ہوتے، ہم بھی شوقین ہیں. تو کسی جگہ گئے دعوت میں تو انہوں نے کہا کہ جی حدیث میں آتا ہے 3 دعائیں دو میزبان کو، اکل الطعام مقبل ابرار، کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. افطر عندکم الصائمون، روزے دار افطار کریں آپ کے پاس. سلت الملائکہ، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. تو سلت الملائکہ کے بعد کیا الا جبریل، سوائے جبریل کے سارے تلے دعائیں کریں. تو میزبان نے کہا جی جبریل السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ چائے پینے کے بعد اس کا بھی نام لے اور ساری کلی چائے پر پھنس گیا. اس سے پہلے جو اڑم گڑم بکرے ایک چھترے ہضم کر گیا اس کی کوئی فکر نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اب تھوڑی سی جو کمی ہے اس پر او جی یہ نیند نہیں ملی، او جی یار موٹر سائیکل تو ہے پر میرے کو پرانا ہے. یہ یہاں پر کلی پھنسی ہوئی ہے. اور جو اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہم تو نعمت ایمان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کروڑ سال اگر میں اور آپ سجدے میں پڑے رہیں، واللہ اس ایمان کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے جو ہمیں اللہ نے جو ہے بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمائی. پھر اس پر اسلام، پھر کچھ توفیق، نماز، روزے، کتنی انسان غرق ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں شکر کے پیالے سے تو نکل ہی نہیں سکتا آدمی کسی لمحے بھی، چاہے کچھ بھی ہو. بہرحال یہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، تکلفاً عادت ڈالیں. کہتے تکلفاً کرتے کرتے پھر عادت پڑ جاتی ہے. جیسے انسان شروع میں سورہ فاتحہ یاد کرنے میں تکلف کرتا ہے، پھر ماشاءاللہ آنکھ بند کر کے پڑھتا رہتا ہے. ہر کام میں کسی بھی نیکی کے اندر شروع میں تکلف ہوتا ہے، یعنی تکلیف سے یاد کرتا ہے، بعد میں اس کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اجر اتنا ہی ملتا ہے جو شروع میں اس کو مل رہا ہے. بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرے، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ پڑھیں، جب لا الہ پڑھیں تو تصور کرے ہمارا دل دھل رہا ہے، اس میں سے گندگی نکل رہی ہے، اور الا اللہ کہے تو اللہ کا نور عرش سے ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے اب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں ادھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں ادھر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ ہی سے محبت، خلق سے میں بیدار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر میں زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تسمیہ ذات لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں کہ ایک زبان منہ میں رکھ دل میں دونوں سے بقوت اللہ نکل رہا ہے، اور اس مسجد اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول. اللہ جل جلالہ و تعالی شان. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی،
میری فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، بٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان۔ 10 بار یہ استغفار پڑھ لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد كما أنت الوفى البناء كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر تھا بھی خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یا اللہ سب دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ اپنا مقربین بارگاہ فرما. یا اللہ اپنا حاملین درد دل فرما. یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما. یا اللہ اپنے قرب کی لذت میں نصیب فرما، ذکر کی لذت میں نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص میں نصیب فرما.
اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، مقربین بارگاہ میں ہمیں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما، اپنی ولایت اور دوستی ہمیں بھی یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بغیر استحقاق کے نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی دوستی سے محروم نہ فرما، یا اللہ اپنی دوستی والے اعمال ہمیں نصیب فرما، دوستی والی ادائیں ہمیں نصیب فرما، دوستی والے اعمال اور افعال نصیب فرما، دوستی والی حیات نصیب فرما، دوستی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اور یہ صدیق والی حیات ہمیں نصیب فرما، اور یہ صدیقین والی حیات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ پر اور یا اللہ تقوی پر استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، عافیت کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ذکر و فکر اور شکر کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہر حال میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کو ہمہ وقت راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ اس خانقاہ کو اور جتنی اس کی شاخیں ہیں یا اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کل سے یا اللہ افاق المدارس کی امتحان ہے، یا اللہ پورے پاکستان میں عافیت کے ساتھ ان کے انعقاد فرما۔ اللہ ہمارے ہاں بھی عافیت کے ساتھ انعقاد فرما، ہر شہر بابل نگر میں بھی عافیت کے ساتھ انعقاد فرما۔ تمام طلبہ طالبات کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ خوب محنت کی یا اللہ طلبہ طالبات کو یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ شفافیت کے ساتھ یا اللہ ان امتحان کا انعقاد فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو اور خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہ دینی مراکز کی حفاظت فرما اور خوب ترقیات سے نواز۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز وقاری سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کی شفا عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی عافیت اور صحت نصیب فرما۔ یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے امور ہیں عافیت کے ساتھ ان کو انجام فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔